کرتے زنا کو حلال سمجھتے، ان کے یہاں جتنے بھی حرامی وہ سارے کے سارے سید ہیں۔ جتنے زنا کے نتیجے میں متع میں پیدا ہو گئے، من تمتع مرتن درجت کدرجت الحسن، جو آدمی ایک مرتبہ متع کرے تو اس کو یہ کہ کدرجت الحسین، حسین کا مرتبہ حاصل ہو جائے۔ ومن تمتع مرتين درجت کدرجت الحسن، دو مرتبہ زنا کرے بمبو کرے تو وہ حسن کا مرتبہ پہنچے۔ ومن تمتع ثلاث مرات، تین مرتبہ متع کرے تو درجت کدرجت علی بن ابی طالب، حضرت علی کے مقام پر پہنچے۔ ومن تمتع اربع مرات، چار مرتبہ جو بمبو کرے تو پھر وہ محمد کے درجے پر پہنچے، تو اپنی ماں کو کرائے تاکہ پھر یہ کہ خدا کے درجے کو پہنچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ علی آلہ۔ ناظرین اکرام، ایک اہل سنت حضرات کے مفتی صاحب ہیں جنہوں نے متع کے اوپر اعتراضات کیے تھے اور اپنے تئیں انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی علامہ شہنشاہ نقوی صاحب کو، امین شہیدی صاحب کو۔ پہلی قسط میں ہم نے ان کا جو اعتراض تھا کہ متع نکاح نہیں بلکہ زنا ہے، اس کے اوپر ہم نے تفصیلی گفتگو کی تھی۔ اس کے بعد ان کا ایک اہم اعتراض جو یہ بھی کرتے ہیں یہ مفتی صاحب اور انجینئر صاحب کے ہم نے کچھ کلپس دیکھے، ان میں بھی وہ یہی اعتراض دہرا رہے تھے۔ سب سے پہلے آپ ان مفتی صاحب کے جو اعتراضات تھے ایک دفعہ ان کا کلپ سماعت فرمائیں، کچھ شارٹس ہم نے نکالے ہیں تاکہ آپ کو ایک سیاق معلوم ہو کہ ہم کس سیاق میں گفتگو کر رہے ہیں اور ہمارا جواب کن کو ہے، اور اسی کے ساتھ جو انجینئر صاحب کا اعتراض ہے اس کو بھی آپ سماعت فرمائیں، پھر ہم آتے ہیں اس کے جواب کی طرف۔ اب شیعہ علماء چال کی چلتے ہیں، کہتے ہیں یہ حضرت عمر نے حرام کیا ہے، حضور نے حرام نہیں کیا، حضرت عمر نے حرام کیا ہے، جبکہ واضح حدیث موجود ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس متعۃ النساء کو حرام قرار دے دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیں اہل سنت کی کتابوں میں تو یہ روایت موجود ہیں، تم کہو کہ یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں، تمہاری اپنی کتابوں میں یہ روایت موجود ہیں۔ اب شیعہ علماء چال کی چلتے ہیں، کہتے ہیں یہ حضرت عمر نے حرام کیا ہے، حضور نے حرام نہیں کیا، حضرت عمر نے حرام کیا ہے، جبکہ واضح حدیث موجود ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس متعۃ النساء کو حرام قرار دے دیا۔ رہ گئی جہاں تک بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو سنن ابن ماجہ میں 1963 نمبر حدیث ہے، خود حضرت عمر فاروق بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کو منع کرنے کی وجہ سے میں اس کو منع کرنے کا قائل ہوں، اور میں نے اس کو منع اس لیے کیا ہے کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا۔ شیعہ کا نکاح متع اور اہل سنت کا نکاح مسیار سعودیہ والوں کا، یہ دونوں ہی حرام ہے اور دین کی جڑ کاٹنے والی چیزیں ہیں۔ اس وقت کیٹاسٹرافک کنڈیشن کے اندر اجازت دی تھی، اس کے بعد اس کو حرام کر دیا گیا۔ یہ اسلام کے مزاج میں نہیں بیٹھتا، جیسے کئی چیزیں جو اسلام کے مزاج میں نہیں بیٹھتی تھی، اس وقت ایک شراب کا جیسے معاملہ تھا 4 سٹیٹس میں حرام کی گئی، اس طرح الٹیمیٹلی یہ بھی حرام کر دیا گیا۔ مولا علی علیہ السلام سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر حرام کیا گیا۔ اس کے بعد ایک حدیث صحیح مسلم میں آتی ہے کہ غزوہ جو فتح مکہ کے بعد کچھ دنوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، وہ ایز این ایکسیپشن، آپ تو ظاہر وہی کے ذریعے ہی کر رہے ہوتے۔ جی ناظرین، آپ نے جیسا کہ ملاحظہ کیا، ایک اعتراض یہ بار بار کرتے ہیں کہ متعہ جو ہے وہ جنگ خیبر میں حرام کر دیا گیا تھا۔ تو یہ بات انجینئر صاحب، یہ مفتی صاحب اور دیگر ان کے تمام آتے ہیں سوشل میڈیا پر یہی بات دہراتے ہیں، جی جنگ خیبر میں متعہ حرام ہو گیا، یہ متعہ اصل میں رسول اللہ نے حرام کیا تھا، حضرت عمر نے آ کے اس کو نافذ کیا ہے۔ تو اب ان کی کتب کی طرف ہم چلتے ہیں اور ان کی کتب میں دیکھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، کہ آیا جنگ خیبر میں متعہ حرام ہوا بھی تھا یا نہیں، اگر ہوا تھا تو کس نے کیا تھا یا بعد میں کس نے کیا تھا۔ آج اس کلپ میں جو ہے وہ میں اپنے اہل سنت حضرات سے خصوصاً گزارش کروں گا کہ وہ اپنے تعصب کو ایک دفعہ سائڈ پہ رکھ کر اس کلپ کو سماعت فرمائیں اور اپنی ہی کتب کی طرف آپ رجوع فرمائیں اور دیکھیں کہ حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلے ناظرین، ان کی کتاب ہے زاد المعاد ابن قیم جوزی کی، وہ لکھتے ہیں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 304 پہ کہ وَلَمْ تُحَرِّمِ الْمُتْعَةُ يَوْمَ خیبر، کہ متعہ جنگ خیبر میں حرام نہیں ہوا تھا۔ صحیح۔ اس کے بعد جو اس کی وہ وضاحت بیان فرماتے ہیں جوزی صاحب، وہ کہتے ہیں وَقِصَّةُ خیبر لم یکن فیہا الصحابۃ یتمتعون بالیہودیات، کہ جنگ خیبر جو ہے وہ خیبر کا مقام ایسا نہیں ہے کہ اس میں جو اصحاب تھے انہوں نے یہودی خواتین کے ساتھ متعہ کیا ہوئی، یعنی اصلاً متعے کا مقام ہی نہیں ہے جنگ خیبر، اور نہ ہی ان کو اس چیز کی اجازت تھی۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَلَا كَانَ لِلْمُتْعَةِ فِيهَا ذِكْرٌ الْبَتَّةً، وہ کہتے ہیں اصلاً اس کا وہاں پر کوئی ذکر ہی نہیں ہے، متعہ کا وہاں پر کوئی مقام ہی نہیں ہے۔
لا فعلاً ولا تحریماً، نہ یہ فعلی طور پر یعنی نہ اس کو انجام دیا گیا، ولا تحریماً، نہ اس کی حرمت وہاں پہ واقع ہوئی ہے۔ یہ ان کی ایک کتاب کا حوالہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا۔ اس کے بعد ان کی ایک اور کتاب مشہور زمانہ کتاب ہے فتح الباری، ابن حجر اسقلانی کی، یہ صحیح بخاری کی شرح ان کی۔ اور ناظرین انہوں نے اچھا کیا ہے، یہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں، یہ اعتراضات جو کی ہیں، اچھا کیا۔ اب ان کے جب ہم جوابات کی طرف آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ ان کی کتب میں کیا کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں نا، اپنے کلم میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی جن شیعوں کا دین متع اور کس پہ ہو، تقیہ پہ ہو، ان سے آگے کیا بات کی جائے۔ تو مفتی صاحب بس ہم جو ہے وہ خاموش ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کمزور ہیں۔ پھر ہم اگر بتانے پر آ جائیں کہ آپ کا دین کن کن چیزوں پر ہے، آپ کا دین اس چیز پر ہے کہ آپ کو خاک شفا جو ہے تربت امام حسین کی اس پر سجدہ کرنا گوارا نہیں ہے، لیکن آپ کے ہاں جو فتوے ملتے ہیں کہ پیشاب پہ بھی سجدہ ہو جاتا ہے، ہم آپ کو بتائیں کہ آپ کا دین کن کن چیزوں پر ہے۔ میں وہ ابھی یہاں پر جو ہے اس کا مقام نہیں ہے کہ وہ میں چیزیں نقل کروں۔ انشاءاللہ اگر آپ کی طرف سے کوئی اس طرح کا جواب آیا تو پھر ہم آپ کی کتب سے نکال کے لے کے آئیں گے۔ ہماری تو کتب ہیں، ہم کسی کتاب کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ تمام صحیح و سند ہیں، تمام صحیح ہیں، بالکل جیسے آپ کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے۔ پھر آپ کی صحیح مسلم اور صحیح بخاری سے ہم نکال کے لے کے آئیں گے کہ آپ لوگوں کا دین کس چیز پر ہے۔ آپ لوگوں کا دین جو آپ یہ توہین رسالت و توہین صحابہ کے نعرے بلند کرتے ہیں، خود آپ لوگوں کی کتب کے اندر کس قدر توہین صحابہ اور توہین رسالت ہے، انشاءاللہ اس کی طرف بھی ہم آئیں گے۔ خوب، پھر انجینئر صاحب جو کہتے ہیں کہ متع جو ہے وہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، اس وقت جو ہے ایک کنڈیشن ایسی تھی، سچویشن ایسی تھی، اس لیے متع کو جائز قرار دے دیا گیا۔ تو اب انجینئر صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت جو ہے صحابہ نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو خصی کر لیں، کیونکہ ایک ظاہری بات ہے فطری تقاضا تھا، جنسی تقاضا تھا، بدنی تقاضا تھا، تو انہوں نے یہ تقاضا پیش کیا، ان کی بیگمات بھی ساتھ نہیں تھیں۔ تو اب کیا وہ جنسی تقاضا ختم ہو گیا ہے، اب اس انداز سے جنسی رغبت نہیں رہی، یا پھر آپ لوگوں نے اس کا الٹرنیٹ کو ڈھونڈ لیا ہے اور وہ آپ کے مدرسوں میں انجام پا رہا ہے لواط کی صورت میں بچوں کے ساتھ؟ اور یہ جو مفتی بنتے ہیں ان کا میرے خیال میں ایک پروسیس شاید یہی ہے کہ اسی پروسیس سے وہ گزریں گے پھر یہ مفتی بنیں گے، جیسے ہی ہمارے مختصر مفتی صاحب ہیں کہ جنہوں نے یہ اعتراض کیا۔ خوب، آ جاتے ہیں جی اب اگلے جو انہوں نے کہا کہ جنگ خیبر میں متع حرام ہو گیا تھا۔ زاد المعاد سے ہم نے ایک حوالہ پیش کیا، اس کے بعد ان کی کتاب فتح الباری ہے، اس کے صفحہ نمبر 201 پہ کتاب المغازی میں ناظرین آپ جائیں، وہاں پر آپ کو جگہ جگہ جو ہے وہ روایات ملیں گی کہ جنگ خیبر میں پالتو گدے کا گوشت حرام کر دیا گیا، لیکن آپ کو متع کے اوپر کوئی عبارت نہیں ملے گی۔ جہاں پر یہ روایت نقل کرتے ہیں اس کی تفصیل میں یہ کہ خیبر میں متع حرام ہو گیا، تو اس کی تفصیل میں آ کے لکھتے ہیں وَلَيْسَ يَوْمُ خَيْبَرَ ظَرْفًا لِمُتْعَةِ النِّسَاءِ، وہ کہتے ہیں جنگ خیبر جو ہے وہ خیبر کا مقام اصلاً ظرف ہی نہیں ہے، یعنی مقام ہی نہیں ہے متع کا، لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ تَمَتُّعٌ بِالنِّسَاءِ، اصلاً واقعی نہیں ہوا کہ تمتع بالنساء متع جو ہے وہ خواتین کے ساتھ جنگ خیبر میں اصلاً اس کا کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ پھر آپ کہاں سے لے کے آ جاتے ہیں اس کی حرمت؟ پھر آپ صحیح بخاری کی روایات لے کے آ جاتے ہیں کہ جی حضرت علی سے ہے کہ رسول اللہ نے جنگ خیبر میں متع کو حرام کر دیا تھا۔ پھر ہماری کتب سے بھی آپ اس طرح کے موارد پیش کرتے ہیں۔ خیر ہماری کتب میں جو آپ نے بات کی تھی وہ اس پہ ہم بعد میں تفصیلی عرض کریں گے، البتہ پہلے آپ کی کتب کا تو ذرا دیکھ لینا۔ اچھا جی، یہ فتح الباری میں کیا لکھا کہ اصلاً مقام ہی نہیں ہے جنگ خیبر۔ خوب، یہ کن کی ایک کتاب۔ اس کے بعد ناظرین آپ ارشاد الساری میں جا کر دیکھیں تو یہاں اس میں بھی تفصیلی یہی ذکر کیا ہے، اور ان کے امام جو ہیں وہ آ کے بیان کرتے ہیں کہ غلط ہے، اصلاً کوئی مقام ہی نہیں ہے جنگ خیبر میں متع کا۔ اس کے بعد ناظرین جب ہمیں یہ پتہ چل گیا جنگ خیبر میں متع حرام ہی نہیں ہوا، ان کے ہاں تقریباً 6-7 اقوال ملتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں جنگ خیبر میں متع حرام ہوا جس کی حقیقت آپ نے دیکھ لی، کچھ کہتے ہیں فتح مکہ میں ہوا، کچھ کہتے ہیں حجۃ الوداع میں ہوا، کچھ کہتے ہیں غزوہ تبوک میں ہوا، کچھ کہتے ہیں جی غزوہ اوطاس میں ہوا، اور کچھ کہتے ہیں عمرۃ القضاء۔ یہ اتنے سارے مقامات ہیں، ہمارے ہاں اجماع ہو گیا ہے قطعی طور پر، اور بھائی ظنی طور پر بھی معلوم نہیں ہوتا، جتنا اضطراب اور جتنا اختلاف آپ کے ہاں پایا جاتا ہے اس کے بعد آپ جو دلائل پیش کرتے ہیں کوئی ایک دلیل بھی قطعی نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ناظرین اب آ جاتے ہیں کہ متع کس نے حرام کیا۔ خود حضرت ابن عباس سے روایت ہے، شرح معنی الآثار ان کی کتاب ہے، صحیح السند روایت ہے، کیا فرماتے ہیں ما کانت المتعۃ الا رحمہ، متع جو ہے وہ کیا تھی؟ خدا کی رحمت تھی، رحم اللہ بہا ہذہ الامہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اپنی امت پہ رحمت کی۔ لولا نہا عمر بن الخطاب عنہا ما زنا الا شقی، یہ جملے قابل توجہ ہیں کہ اگر حضرت عمر متع سے منع نہ کرتے تو کوئی بدبخت، کوئی شقی ہی ہوتا جو زنا کرتا۔ یعنی یہ جو آج کل زنا ہو رہا ہے نا، اس کا کریڈٹ کس کو جا رہے ہیں؟ اس کے بعد دوسری ان کی کتاب ہے
اخبار المدینہ النبویہ، اس میں بھی منوان یہی قول نقل ہوا ہے۔ پھر تفسیر تبری میں امیر المومنین سے، مولا کائنات سے یہی قول نقل ہوتا ہے کہ مولا فرماتے ہیں قال علی لولا ان عمر نہا عن المتعہ ما زنا الا شقی، کہ اگر عمر منع نہ کرتا متعہ سے تو کوئی بدبخت تھی زنا کرتا۔ خوب، اب یہ تو ہو گیا ابن عباس سے، مولا علی سے۔ یہ ہم نے صرف ایک دو حوالوں پہ اکتفا کیا ہے، چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ مختصر وقت میں زیادہ جو ہے وہ مواد آپ تک پہنچ جائے، وغیرہ اگر ضرورت پیش آئی تو اس سے بھی زیادہ حوالے انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ حضرت عمر کی زبانی سنتے ہیں کہ یہ کریڈٹ جو یہ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ نے حرام قرار دیا تھا، حضرت عمر نے آ کے اس کو نافذ کیا ہے، ذرا اس کی بھی ہم آ کے تھوڑی سی تحقیق کرتے ہیں کہ حضرت عمر کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ اچھا جی، ہاں اس سے پہلے میں ایک چیز مینشن کر دوں، یہ کہتے ہیں کہ جی جنگ خیبر میں متع حرام ہو گیا تھا۔ اچھا، جبکہ جو متع کی آیت ہے سورہ نساء آیت نمبر 24 غالباً، تو وہ اس کا شان نزول آپ جا کر دیکھیں تفسیر در منصور میں، تو وہ غزوہ حنین ہے، یعنی یہ آیت کب نازل ہوئی؟ غزوہ حنین میں نازل ہوئی، اور غزوہ حنین جو ہے وہ 8 ہجری کا واقعہ ہے، وہ بھی فتح مکہ کے بعد کا، فتح مکہ سے پہلے نہیں ہے، فتح مکہ کے بعد کا ایک واقعہ ہے۔ اور یہ جنگ خیبر جو ہے وہ کب ہو رہی ہے؟ 7 ہجری میں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ متع جو ہے وہ جنگ خیبر میں حرام ہو گیا، جبکہ متع کی جو آیت ہے وہ کب نازل ہو رہی ہے؟ 8 ہجری میں۔ یعنی ان کی عقل پہ انسان ماتم ہی کر سکتا ہے، پتہ نہیں یہ مفتی بنتے، باقی نہیں، ان کا پروسیس یہی ہے مفتی بننے کا، اگر پڑھ لکھ کے کوئی تحقیق کر کے مفتی بنتے تو اس طرح کچیاں نہ مارتے۔ خوب، پھر حضرت عمر کی زبانی آ کے سنتے ہیں جی، ان کی کتاب المبسوط شمس الائمہ، سرخسی صاحب ہیں، متوفہ ہیں یہ 483 ہجری کے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وَقَدْ صَحَ أَنَّ عمر رضی اللہ عنہ نہى الناس عن المتعہ، حضرت وہ کہتے ہیں صحیح بات کیا ہے کہ حضرت عمر نے لوگوں کو متعہ سے منع کیا۔ فَقَالَ مُتْعَتَانْ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رسول اللہ، اب حضرت عمر کہہ رہے ہیں یہ دونوں متعے جو ہیں وہ رسول اللہ کے زمانے میں ہوتے تھے۔ وَأَنَا أَنْهَى النَّاسَ عَنْهُمَا مُتَّةُ النِّسَاءِ وَمُتَّةُ الْحَجِّ، اور میں ان دونوں سے منع کر رہا ہوں۔ اگر رسول اللہ نے حرام کیا تھا اور انہوں نے اس سے منع کیا تھا تو پھر حضرت عمر اس کی نسبت اپنی طرف کیوں دے رہے ہیں، اور کیوں کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے دور میں ہوتا تھا اب میں اسے منع کر رہا ہوں؟ یعنی وہ رسول اللہ سے یا تو کریڈٹ چھین رہے ہیں یا آپ لوگ حضرت عمر سے کریڈٹ چھین رہے ہیں، دونوں میں سے ایک بات ہے۔ خوب، اچھا جی، اس کے بعد یہی بات المحلہ میں بھی ہے، اپنی اسکرین پہ آپ اس کا حوالہ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ حدثنا مالک بن انس، وہ کیا فرما رہے ہیں کہ قال عمر متعتان کانتا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا انہا عنہما واعاقب علیہما، وہ کہتے ہیں یہ دو متعے جو ہیں وہ رسول اللہ کے دور میں ہوتے تھے، میں اس سے منع کر رہا ہوں اور میں نے اس پہ آپ کو سزا بھی دینی اگر آپ نے یہ کام انجام دیا۔ التمہید میں آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ اس کے بعد جی جو ہے ان کے کلکشندی صاحب ہیں اور ان کا ایک مقام ہے، اب ہم ان کے جو جتنے بھی یہ محدثین ہیں یا جتنے بھی ان کے آئمہ گزرے ہیں اس انداز سے، ہر ایک کی ہم اس پہ تفصیل میں جائیں کہ ان کا کیا مقام ہے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ یہ کیا فرماتے ہیں؟ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ حَرَّمَ الْمُتْعَ بِالنِّسَاء، حضرت عمر کی شان میں بیان فرماتے ہیں کہ وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے متع بالنساء کو، جو خواتین کے ساتھ متع ہے اس کو حرام قرار دیا، ورنہ وہ فرماتے ہیں متع کیا ہوتا تھا کہ مرد جو ہے وہ عورت کے ساتھ نکاح کرتا تھا ایک خاص مدت، وَكَانَتْ مُبَاحَةً قَبْلَ ذَلِكَ، وہ اس سے پہلے حضرت عمر کے حرام کرنے سے پہلے مباح تھا یہ کام۔ اچھا جی، یہ ان کے علامہ کلکشندی صاحب ہیں، مآثر الانافہ فی معالم الخلافہ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 338 میں یہ بیان فرما رہے ہیں، اور متوفہ جو ہے ان کا 821 ہجری ہے۔ اچھا جی، اب یہ کہہ رہے ہیں حضرت عمر پہلی شخصیت ہیں۔ اس کے بعد ہم دیگر اصحاب کی طرف آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں نا کہ جو صحابی ہیں وہ کلہم عدول، سب کے سب عادل ہیں، اور الصحابہ جو ہے وہ کالنجوم ہیں، ستاروں کی مانند ہے، جس کی ایک کی بھی آپ اقتدا کر لیں آپ ہدایت پا جاتے ہیں۔ یہ حضرت عمر نے جو ہے وہ یہ کریڈٹ اپنی طرف اپنے ساتھ جو ہے خاص کیا کہ میں نے اس کو حرام قرار دیا تھا۔ اب آتے ہیں دیگر صحابہ کی طرف، دیگر جلیل القدر صحابہ جو ہیں وہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے ہے، ان کی صحیح مسلم میں یہ 2 روایتیں میں فقط کوٹ کر رہا ہوں کہ قادم جابر بن عبداللہ معتمرا، حضرت جابر بن عبداللہ عمرے کے لیے آتے ہیں، فجئنا فی منزلی، ہم ان کی منزل یعنی ان کے گھر جاتے ہیں، فسألہ القوم عن الشیاء، لوگ جو ہے ان سے سوالات کرتے ہیں، ثم ذکر المتع، پھر متع کا ذکر خیر آتا ہے، اور حضرت جابر کیا فرماتے ہیں؟ فقال نعم، ہاں جی، استمتعنا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آل نہیں لکھتے اپنی اس میں آل نکال دیتے ہیں، یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، و ابی بکر و عمر، وہ کہتے ہیں ہم یہ دونوں متع جو ہیں، یعنی متع اگر آپ دونوں نہ مراد لیں، متع حج مراد لے لیں تو
پھر بھی کافی ہے، ہم اس پہ بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ متعۃ الحج کم از کم آپ مانیں اس روایت کی حد تک کہ رسول اللہ کے دور میں بھی ہوا، حضرت ابوبکر کے دور میں بھی ہوا، اور حضرت عمر کے دور میں بھی کہہ رہے ہیں ہوا ہے۔ اچھا پھر میں ایک اور حوالہ آپ کے سامنے کوٹ کر دوں، یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، اگر ہم متعۃ الحج کی بات کریں تو یہ رسول اللہ کے دور میں ہوتا رہا ہے۔ اچھا جی پھر اس کو کیا کیا؟ اب یہ دوبارہ ان کی فتح الباری ہے، اس میں نقل کر رہے ہیں جب وہ اسی آیت کے متعلق آتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196، اس کے متعلق نیچے لکھتے ہیں کہ قالا انزلت آیت المتعہ، متع کے متعلق آیت نازل ہوئی۔ اچھا جی اس کے بعد کون سی آیت؟ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جب یہ آیت نازل ہوئی ففعلناها مع رسول اللہ، ہم رسول اللہ کے ساتھ یہ انجام دیتے تھے۔ خوب، ولم ينزل قرآن یحرم، قرآن میں کچھ ایسا نازل نہیں ہوا کہ جس سے اس کی حرمت ہو، یعنی اس کو حرام کرنے والی کوئی چیز قرآن میں نازل نہیں ہوئی۔ ولم ينهى عنها حتى مات، اور اس سے منع بھی نہیں کیا گیا حتیٰ کہ رسول اللہ جو ہیں وہ حتیٰ مات، رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر قال رجل برأیہ ما شاء، پھر ایک بندہ آیا اور اس نے اپنی مرضی سے جو اس کی رائے تھی اس نے بیان کیا، یعنی اس کو حرام قرار دے دیا۔ اچھا پھر یہ صحیح بخاری کے بعض نسخوں میں رجل کی جگہ حضرت عمر کا ذکر ہے، بعض نسخوں میں بعد والوں میں نہیں ہے۔ خوب نیچے البتہ اس کی جو ہے وہ تفسیر میں کیا نیچے فرما رہے ہیں، قال رجل برأیہ ما شاء ہوا عمر، وہ حضرت عمر ہیں کہ جس نے اس متعۃ الحج سے روکا۔ اب مجھے بتائیں کہ جو چیز رسول اللہ کے دور میں بھی ہوتی رہی، قرآن میں اس کی نہیں واقع ہوئی، یعنی کوئی منع نہیں کیا گیا، اور اس کی حرمت پہ کوئی چیز بھی نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ رسول اللہ کے فرمان میں، پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر حضرت عمر کو یہ اتھارٹی کس نے دی ہے کہ وہ حلال محمدی کو حرام کر دیں؟ کس نے اتھارٹی دی ہے؟ اچھا جی اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی اگلی ان کی جو روایات ہیں۔ اب متعۃ النساء کے متعلق روایت ہے خود حضرت جابر سے، کننا نستمتع بالقبضۃ من التمر والدقیق، ہم ایک مٹھی کھجور اور آٹے کے عوض متع کرتے تھے، القب کرتے تھے، الایام علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر، حضرت ابو بکر کے دور میں اور رسول اللہ کے دور میں ہم یہ کام انجام دیتے تھے، حتی نہا عنہ عمر، حتیٰ کہ حضرت عمر آ گئے اور انہوں نے کہا نہیں کرنا یہ کام، فی شان عمرو بن حریث، عمرو بن حریث کا جو ایک قصہ ہے کہ اس نے متع کیا، پھر حضرت عمر کے پاس شکایت گئی جس کی وجہ سے حضرت عمر غصے میں آ گئے، انہوں نے منع کر دیا، حضرت عمر نے آ کے سے منع کیا۔ رسول اللہ کے دور میں بھی ہوتا تھا، حضرت ابو بکر کے دور میں بھی ہوتا تھا۔ اب اہل سنت حضرات ہمیں یہ بتائیں جو کہتے ہیں حضرت عمر نے اپنے دور میں آ کے نافذ کیا ہے، تو حضرت ابو بکر پھر ناکام رہ گئے نافذ کرنے میں یہ حکم، رسول اللہ کے دور میں بھی ہوتا تھا، پھر تو آپ حضرت ابو بکر کی فضیلت کے اوپر حرف آئے گا کہ وہ ایک ایسا فروج کا مسئلہ ہے، یعنی حلال اور حرام کا مسئلہ ہے، چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، فروج کا مسئلہ ہے، شرمگاہوں کا مسئلہ ہے، یعنی اگر حرام کام ہوگا بقول آپ کے العیاذ باللہ، اگر کوئی حرام کام زنا ہوتا ہے تو اس سے ولد الزنا پیدا ہوں گے اور یہ پھر ایک سلسلہ چلے گا، تو حضرت ابو بکر نے اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا، جبکہ وہ کہہ رہے ہیں حضرت ابو بکر کے دور میں یہ کام ہوتا رہا ہے۔ اس کے بعد ابو سعید خدری وہ بھی اسی چیز کے متعلق فرماتے ہیں کہ قال تمتعنا الی نصف من خلافت عمر، حضرت عمر کی جو آدھی خلافت کا دورانیہ اس میں ہم یہ جو ہے وہ متع کرتے رہے ہیں، حتی نہا عمر الناس عنہا فی شان عمرو بن حریث، یہ ابو سعید خدری جو ہیں وہ اس قول کو نقل کر رہے ہیں عمدۃ القاری میں جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 246 میں۔ اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود ہیں، وہ بھی کہتے ہیں وقد ثبت علی تحلیلها بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت من السلف رضی اللہ عنہم منہم من الصحابہ، اب وہ صحابہ وہ لوگ جو متع کے جواز کے قائل رہے ہیں اس میں سے سب سے پہلا نام سر فہرست جو ہے وہ کن کا ہے؟ المحلہ کی یہ جو ہے وہ میں عبارت نقل کر رہا ہوں، اسما بنت ابی بکر، حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں کہ جو اس کی جواز کے قائل رہی ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ہم کلپ میں بتائیں گے ان کے متع کے اوپر بھی، اور دوسرے حضرت جابر ہیں، پھر ابن مسعود ہیں، پھر ابن عباس ہیں، پھر خال المومنین آپ کے آگئے ہیں معاویہ ابن ابی سفیان ہیں، اور عمرو ابن حریث، ابو سعید خدری ہیں، سلمہ ہیں، یہ تمام کے تمام جو ہے وہ صحابہ میں سے متع کے جواز کے قائل رہے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں جی اجماع ہو گیا، پھر یہ صحابہ کا آپ کیا کریں گے، ان کو اجماع سے نکالیں گے۔ اچھا جی، اور تابعین میں سے طاؤس ہے، عطا ہے، سعید بن جبیر ہے، اور دیگر فقہائے مکہ ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم جلدی سے آخری میں بیان کرتے ہیں معاویہ ابن سفیان کے متعلق، جو مصنف کی روایت ہے کہ حضرت معاویہ نے بھی کیا متع کیا ایک خاتون سے، اس کا نام کیا تھا، کیا لکھتے ہیں جی، معانہ اس کا نام تھا۔ پھر حضرت معاویہ اس کو گفٹ بھیجا کرتے تھے، حتیٰ کہ یعنی ہر سال جو ہے اس کو گفٹ بھیجتے تھے، حتیٰ کہ ماتت وہ فوت ہو گئی اور قصہ تمام ہو گیا، یعنی حضرت معاویہ خود متع انجام دیتے تھے اور گفٹ بھی بھیجتے تھے آگے سے۔ تو ناظرین یہ مختصر ہم نے بیان کیا کہ متع کس نے حرام کیا،
اور جنگ خیبر کا بھی آپ نے قصہ جو ہے وہ دیکھ لیا کہ حرام ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو اگلا ہمارا کلپ ہوگا اس میں ہم ان کا جو ابن عباس والا قول تھا کہ ابن عباس کا شیعہ سہارا لیتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کا بھی ہم آپریشن فرمائیں گے کہ ابن عباس کا آپ نے ذکر کر کے بہت اچھا کیا ہے. اس پہ اب ہم تفصیلی آپ کو جواب دیں گے. اور آخر میں ناظرین آپ جا کر آپ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 44 جا کے پڑھنی ہے کہ جس چیز کو خدا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ اللہ نے کسی چیز کا حکم نہیں دیا اور آ کر کوئی کہہ دے کہ یہ چیز حرام ہے، جبکہ خدا کے کلام میں اور رسول کے کلام میں اس کی حرمت پہ ہمیں کچھ نہیں ملتا، پھر آ کے کوئی شخص اپنی رائے سے، جیسا کہ ہم نے فتح الباری سے یہ بات بیان کی کہ نہ قرآن میں اس کی حرمت تھی، نہ کلام رسول میں اس کی حرمت تھی، نہ حدیث رسول میں اس کی حرمت تھی، ایک شخص نے اپنی رائے سے اس کو حرام قرار دیا. پھر جا کے آپ پڑھیں وہ کون ہے، فاولائک هم الکافرون هم الظالمون اور هم الفاسقون. انشاءاللہ اگلے کلپ کا انتظار کریں اور ان کے دیگر اعتراضات کا ہم تفصیلی جواب دیں گے.